ٹیک ٹی وی کی جانب سے طاہر گورا بلا تکلف ٹاک شو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت دنوں بعد ایک انتہائی نامی گرامی ہستی جو جرنلزم سے، لکھنے کی دنیا سے اور ایکٹیویزم کی دنیا سے وابستہ ہیں، جناب طارق فتح صاحب تشریف فرما ہیں۔ طارق فتح صاحب، اسٹوڈیو تشریف آوری کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ آج ہم آپ سے خاص طور پر آپ کے جو انڈیا کا ایک طویل دورہ ہے، اس طویل دورہ کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں یوں کہوں کہ آپ کینیڈا کے مختصر دورہ پر شاید آئے ہوئے ہیں۔ اتنا بھی اب مجھے پوچھ نہیں کرے۔ 4 مہینے آپ ابھی انڈیا رہ کر آئے، اور آپ کا انڈیا میں رہنے کا مقصد معاف کیجیے گا، وہاں پر ایک کتاب لکھنا تھا۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ کہنا ہے، جو ہمیں پیغام ملتا رہا سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ آپ اپنی جو جنم بھومی ہے، جو مدر لینڈ ہے، اس کو ایکسپیرینس بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل درست کیا۔ یہ 2 تھے آپ کے مقاصد۔ تو کیسا رہا آپ کا دورہ؟ دیکھیے، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنا طویل عرض ملک ہے، اتنی اس میں زبانیں ہیں، اتنے کلچر ہیں کہ ایک زندگی بھی وہاں گزارنے میں آدمی اس کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا۔ اور جو باہر سے گیا، میرے جیسا شخص جو ہندوستان میں ٹائم تو نہیں گزارا ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، اٹ از فینومینل کہ اتنی کمپلیکس کنٹری کیسے چلتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں جو مجھے سمجھ میں آیا کہ کیرم کے بورڈ جیسے ہوتا ہے، اس میں 2 لوگ تو کیرم کھیل رہے ہیں، 2 لوڈو کھیل رہے ہیں، 2 چیس کھیل رہے ہیں، 2 ہاکی کھیل رہے ہیں، اس میں 50 لوگ IPL کا کرکٹ میچ بھی کھیل رہے ہیں، اور یہ سارے کھیل اسی کیرم بورڈ پہ ہو رہے ہیں اور کوئی کسی کے آڑے نہیں آ رہا۔ سائملٹینیسلی ایک تامل بولنے والا، کوئی گوا کا آدمی ہے، کوئی ناگالینڈ سے ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی اپنا سکھ ہے، کسی کا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، جلدی میں ہے، بڑی انتہا شور ہے وہاں اس کا، لیکن اس سارے شور کے اندر دیر از اے پیٹرن۔ اور یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، کیونکہ اکنامک پروگریس تو ہو رہی ہے، نظر آتی ہے آپ کو شہروں میں جو گاڑیاں ہیں، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندوستان کا جو اپر مڈل کلاس ہے، اس کو انڈیا سے کوئی ایسی کیا کہیں گے، واٹس دا رائٹ ورڈ، کوئی لگاؤ اتنا نہیں ہے جتنا اسے پیسے سے ہے۔ اچھا، تو ایسی سوسائٹی، چاہے وہ امریکہ ہو یا ہندوستان ہو، جب مٹیریلزم اس لیول پہ آ جائے کہ ہر شخص اپنا پرسنل کریئر دیکھے اور کس کارپوریشن کے لیے کام کرتا ہے وہ دیکھے، بجائے اس کے کہ کس ملک کا وہ باشندہ ہے، اس میں ذرا ڈینجر ہوتا ہے کہ جو سوچ ہے، جو ایک وزڈم ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گی کہ آج سے 100 سال بعد ہندوستان کیسا ہوگا۔ 100 سال پہلے تو لوگ سوچتے تھے، وویکانندا ہیں یا گاندھی جی کو لیجئے، یا جو رائٹ ونگ پہ ہندوتوا والے ہیں ان کے لوگوں کو لے لیجئے، کمیونسٹ پارٹی کو لے لیجئے، سب لوگ آگے کا سوچتے تھے، ابو دیم سیلوز۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو دنیا بھر میں ہوئی ہے، اس کے بعد پرسنل جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس پہ زیادہ زور۔ آپ نے کہا کہ جو اس وقت ہندوستان کی مڈل کلاس کا عام فرد جو ہے، وہ جیسے صرف اپنی ذات کے بارے میں، پیسے کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آج سے 100 سال پہلے شاید ہندوستان سے تعلق رکھنے والے آج کے بارے میں سوچتے تھے جہاں وہ آج پہنچے ہیں۔ جی۔ اچھا، وہ آج جس مقام پر پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ آگے کا نہیں سوچ رہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری پرسنل ان بائس ججمنٹ ہے۔ مجھے ہندوستان سے محبت کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ہندوستانی کہتا ہوں، لیکن دکھ بھی ہے کہ جتنا ہندوستانی سے نفرت وڈ بی اے ہارش ورڈ، بٹ دھتکار سے ٹریٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ کیا وجہ اس کی؟ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ نیچے جو ہے آدمی، اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ یہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا،
رکشہ والا ہو، ٹرام پٹے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو، خانسامہ ہو، کک ہو، اس کو ڈانٹ ہی پڑے گی. وہ آگے ڈانٹے گا اپنے چھوٹے کو. اور یہ ہائرارکی ہے اوپریشن کی جس میں وربل اسالٹ سے پورا ایک جنریشن گزر رہا ہے. اور ہندوستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ اس سے بالکل کٹی ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان میں کئی لیئرز کے ہندوستان ہیں. جو اپر مڈل کلاس ہندوستان ہے اس کو گلٹ بھی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا. یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور اور جس کے ساتھ آپ گئے ہیں وہ ایک ہی ٹیبل پہ یا ایک ہی کافی ٹیبل پہ کافی پی لیں. ہم جیسے یہاں اگر جائیں کس کے ساتھ تو کیبی کے ساتھ ہی بیٹھ کے پی لیں گے نا، وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ پاکستان میں بھی نہ ہوتا ہو، لیکن میں نے نہ اتنا دیکھا کیونکہ ہم کو اتنے پیسے والے تو نہیں تھے. لیکن یہ بڑی مجھے دہشت ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ انسان سے اتنا الگ ہو رہا ہے. تو پھر میں کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں لوگ انڈیا سے دشمنی کرتے ہیں پاکستانی، میں نے کہا آپ کچھ کم کرتے ہیں ہندوستانیوں سے دشمنی. عام لوگوں کی پٹائی وٹائی ہو جاتی ہے، غریب اگر کوئی ہو. صحیح، یعنی کلاس سسٹم ہے بہت زیادہ. کلاس ہے، کلر ہے، کاسٹ سے زیادہ کلر سسٹم ہے. جو نیچے دکھایا جاتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں، پاکستان میں بھی گاؤں سے لوگ آتے ہیں کام کرنے شہروں میں، ہندوستان میں بھی ہوتا. ہندوستان میں جہاں میں تھا دلی میں یا یو پی میں، ادھر ادھر بہار یو پی سے لوگ آتے ہیں. they are not physically as fit and tall as the employer. ہمارے یہاں آپ کو جو ڈومیسٹک سرونٹ آتا ہے وہ آپ سے 2 گنا بڑا ہوتا ہے. وہ نہ گالی سنتا ہے نہ برداشت کرتا ہے، 2 تھپڑ آگے سے مار دے گا، چلے جائے گا. آپ کی مراد پاکستان ٹھیک. میں نے تو خود دیکھا ہے، کہہ ہی نہیں سکتا کوئی اس قسم کی ڈانٹ سننے کو تیار نہیں ہے جو ہندوستان میں ایک غریب آدمی سنتا رہتا ہے 24 گھنٹے. یہ مردوں کی میں بات کروں، عورتوں کا الگ ہندوستان ہے. اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس کی نوعیت یہ کہ سب سے سویلائز ڈسپلن قسم کے لوگ، کپڑے اچھے پہنے ہوئے، کام کرنے والے، ٹریفک ٹھیک چلانے والے عورتیں ہیں. سڑک صاف کرنے والے سے بڑھ کے گاڑی چلانے والی جو یو کین سے کہ مرسیڈیز چلا رہی ہے، دے آلویز ڈرائیو بیٹر. مرد جو ہے اس کے نصیب میں ہی نہیں ہے کبھی کار ٹھیک چلانا. ہارن عورت کم بجاتی، مرد زیادہ بجا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ہندوستان کا مستقبل عورت کے ہاتھ میں. میں کہتا ہوں کہ اگر اگلے 5 سال میں سارے مردوں کو گھر کھانے پہ بٹھا دیں، عورتیں ہندوستان چلا دیں، اٹ وڈ بی اے ممبر آف دا سیکورٹی کاؤنسل، اٹ ول نو ہاؤ ٹو ٹاک، اٹ ول نو ہاؤ ٹو سیو. وہ تو ماں کو کچھ تو پتہ ہوتا ہے نا، انسان کو پیدا کرنے میں عورت ہی کرتی ہے نا، مردوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ جنم کیسے ہوتا ہے. تو وومن کی ناٹ بی دیٹ ہارش. اور میں نے دیکھا کہ اسکوٹرز پہ لڑکیاں جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی کالج جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی ہیں. دیر از سم تھنگ ویری ایڈمریبل اباؤٹ دا انڈین وومن. ان کی رائٹرز، ان کے نیوز کاسٹرز، ہر جگہ جہاں مرد آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ مچنے والی ہے. اور غریب اور امیر کا اتنا بڑا گیپ نہیں ہو سکتا کسی سویلائز ملک میں. اچھا، وہاں ہے کیا؟ بہت زیادہ اور نظر آتا ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں آپ تو پاکستان سے، آپ کو تو ہندوستان سے دشمنی ہے. ارے بھیا ہمیں تو پاکستان سے نکالے ہوئے، ہم تو پیار کے مارے بھوکے ہندوستان آئے، ہمیں کیا دشمنی ہوگی. لیکن نظر تو آ رہا ہے، شاید آپ کو نہ نظر آ رہا ہو، لیکن ایک سڑک پہ آدمی سو رہا ہے اور اس پہ سلمان خان گاڑی چلا کے مار کے چلا جائے اور پھر لوگ سڑک پہ آ جائیں سلمان خان کی تعریف کرنے، تو دیٹ مینز سم تھنگ روٹن اباؤٹ انڈیا. اور غریب لوگ آ رہے ہیں کہ وہ تو مر گیا، آپ اس کو مرنے دیں، فٹ پاتھ پہ سو کیوں رہا تھا. یہ بھی لوگوں نے کہا. لوگوں نے یہ تک کہا کہ دے آر ڈاگز، دے ڈیزرو ٹو ڈائی. آپ نے سنا ہوگا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایمپتھی نہیں ہے. ایک سوسائٹی جس نے ابھی ایڈجسٹ نہیں کیا کہ اس کو جانا کہاں. اب میں ایک اور ایگزامپل دوں گا. ہندوستان میں میرا لیفٹ سے تعلق ہے، تو کمیونسٹ پارٹی سی پی ایم کی کانگریس تھی وزاکھاپٹنم میں. جانا تو نہیں ہوا، لیکن 10-12 دن دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے. بھیک مانگتے رہ گیا کہ بھیا کوئی فلسطین سے آگے بھی بات کرو. تمہارے سامنے میلڈائیوز ہے جہاں پریزیڈنٹ نشید کو جیل میں بندے، کوئی ریزولوشن تو پاس کرو. تمہارے پڑوس میں بنگلہ دیش ہے جہاں جماعت اسلامی اور سیکولرزم کا بالکل فائنل بیٹل ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں، ہم نے ذکر نہیں کیا.
آپ کو اتنا درد ہے فلسطین کا کیونکہ 1950 میں کسی کامریڈ نے کہہ دیا تھا فلسطین اور اسرائیل مرد آباد، تو کمیونسٹ پارٹی ہلی نہیں اس سے. میں نے جب زیادہ انسسٹ کیا کہ بھائی بلوچستان کی آزادی کی جنگ کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے؟ گلگت بلتستان آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا حصہ ہے، وہاں چین کی فوج آ گئی، آپ کا کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہ اس طرح سنتے تھے کہ جیسے میں کو باولا پاگل کہیں سے آ گیا ہوں، یہ تو اچھی خاصی چل رہی ہے. یہی ہم کہہ رہے تھے پچھلے 50 سال سے، یہی کہیں گے. جب لیفٹ آپ کا کسی بھی سوسائٹی کا اتنا بے ہوش ہو جائے کہ وہ سب سے رائٹ ونگ فورس کے ساتھ، یعنی جماعت اسلامی، طالبان، القاعدہ، آئیسس، ان سب کے ساتھ جوڑ کس کا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی کا. تو الٹی گنگا ہی بہہ رہی ہے نا ہندوستان میں. اب وہ رول جو ہندوستان پلے کر سکتا ہے وہ کیسے کرے گا کہ وہ طاقتیں جو سویلائزیشن کو آگے بڑھاتی ہیں، عورتوں کے رائٹس، مزدوروں کے رائٹ، ٹریڈ یونین رائٹس، انوائرمنٹ، یہ سب لیفٹ سے ہی آتا ہے نا. جب لیفٹ ہی اسلامسٹ کے ہاتھ میں قبضہ ہو جائے تو پھر رائٹ ونگ جو ہندو نیشنلسٹ ہے اس کو تو کھلی چھٹی ہوئی نا. صحیح. آپ نے بات کی کہ ہندوستان میں کلاس سچویشن بہت ٹیریبل ہے، مگر ہندوستان بہرحال ترقی بھی کر رہا ہے. او بہت زیادہ سب. میں یہ اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے، جو میں کلاس ڈفرینس بتا رہا ہوں، نیچے والا جو لوئرسٹ ہے وہ بھی سیل فون چلا رہا ہے، وہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے. ایسی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھوک ننگ ہے، میں اس کے گیپ کو کہہ رہا ہوں بہت بڑا. صحیح. دی پراسپیرٹی ہیز ریچڈ ایٹ دی باٹم لیول. لوگ شہر آ رہے ہیں، جب لوگ گاؤں چھوڑ کے شہر آتے ہیں آٹومیٹک پراسپیرٹی بڑھتی ہے. یہ ضرور ہے کہ شہر میں رہنے والے کو بڑے نخرے ہوتے ہیں، کیا کس قسم کے لوگ آ گئے ہیں میرے محلے میں. بٹ دیٹ مینز دیٹ سوسائٹی از بریکنگ فرام دی پاسٹ. یہ جو ہندوستان کے کئی پولیٹیشین کہتے ہیں نا کہ ہمارا کسان، ارے بھائی کسان کی زندگی بڑے ظلم میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو محلے دار سردار ہوتا ہے وہ تو کسی وقت بھی گھر گھس سکتا ہے. سب سے غریب جو شہر میں آتا ہے، کوٹری میں رہتا ہے، اس پہ کھٹکھٹا کے آنا پڑتا ہے اندر. ایک انڈیویجول لبرٹی کی میں بات کر رہا ہوں. انڈیویجول لبرٹی اور رورل لائف از اے کانٹرڈکشن. سٹی میں آنا شوز دیٹ دی کنٹری از پروگریسنگ. لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں، چاہے ہوم لیس ہوں یا چھوٹے گھروں میں لیں. یونیورسٹیاں دیکھیں آپ، ہنڈریڈز آف یونیورسٹیز. 4 انسٹیٹیوشن انڈیا کے ایسے ہیں جو ورلڈ سٹینڈرڈ سے ہائر ہے. ون از آف کورس بالی ووڈ، انڈین ملٹری، انڈین میٹرو سسٹم جو سب وے کے سسٹم ہے آپ کی ٹورانٹو کی اسٹریٹ کار سے بہتر ہے وہاں. اچھا. کیونکہ اس میں سیل فون چارج کرنے کا ہر سیٹ کے ساتھ جگہ لگی ہوئی. یہیں ہماری بمبارڈیئر کی بنی ہوئی ہیں وہاں. اور چوتھا ایڈورٹائزنگ اتنی ہائی کوالٹی ہے ان 4 ایریاز میں، وچ مینس کہ یہ پرنسپل، یہ کریٹیوٹی ہندوستان کے پاس موجود ہے. اس کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور اس کی ڈپلائمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ پولیٹیکل سطح پہ بڑی میڈیوکر قسم کی لیڈرشپ آئی ہے، جو پرائم منسٹر شاستری کے زمانے میں یا کیا آپ نے وی پی سنگھ کو لے لیجئے یا اٹل بہاری واجپئی کو لیجئے، ایک there was a category of people who were thinkers. اب آپ دیکھیے للو پرساد بیٹھے ہوئے ہیں، ملائم یادیو ہیں، کسی کی بھینس بھاگ جاتی ہے اعظم گڑھ کے اندر، وہ ہمارے مسلمان ایم پی ہیں. وہ غنڈہ گردی بہت زیادہ ہے. بٹ آئی تھنک آل آف دس ول سیٹل ڈاؤن، کیونکہ یہ ایکسیپٹ ہو گیا کہ آپ کو اردو نہ آتی ہو تب بھی آپ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے ہیں. یہ کنٹریبیوشن ہے ملائم یادیو کا یا للو پرساد کا کہ جیسا بھی آپ کا ایکسنٹ ہے آپ اس سے شرمندہ نہ ہوں. یہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ہر آدمی بولتا ہے پنجابی لہجے میں بری اردو، ٹھیک ہے، اور جوکر لگتا ہے. تو انڈیا میں یہ ختم ہو گیا. چاہے بھوجپوری بول رہے ہیں یا تامل ایکسنٹ ہے یا کیسا بھی ہے، پیپل آر کمفرٹیبل، کوئی کسی پہ ہنستا نہیں ہے. مگر اردو کی آپ نے بات کی، ہندوستان میں ہمیں جو تاثر ملتا ہے اردو اور اردو شاعری کو جیسے پوجا جاتا ہے. انفیریورٹی کمپلیکس ہے ہندوستانیوں کو اردو کا. ان کی زبان تھی وہ رکھتے، ہمارے پتہ نہیں پاکستان کیوں بھیج دیا. اٹ واز پاکستان کے لیے اٹ واز اے انسٹرومنٹ آف کلونیل اپریشن. اب دیکھیے نا کہ سندھ کے کیپٹل کراچی میں آ کے 1 ملین یو پی والوں نے کہا کہ سندھی کو بین کر دو.
پنجابی کو بین کر دیا، بنگالی کو بین کر دیا، پشتو بلوچی سب کو کر کے ایک اردوستان بنایا. میں اور آپ تو وکٹمز ہیں نا، ہمیں یہ گفتگو تو پنجابی میں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہاں آج ہم اردو میں کر رہے ہیں. اسی کا اثر انڈیا پہ، اور اس کا پاکستان پورا فائدہ اٹھاتا ہے. 2-3 آنٹیاں چلی جاتی ہیں امن کی آشے میں، ان کی اردو ایسی ہوتی ہے کہ پورا انڈیا بچ جاتا ہے. آپ نے امن کی آشا کا ذکر کیا، جیسے ابھی بھی آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامسٹ ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں، تو کیسے اس کو ریکنسائل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ امن کی آشا تو پورا ISI کا گیم ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اپر کلاس کے وہ لوگ، کافی عورتیں جس میں شامل ہیں جو متاثر کر سکتی ہوں ہندوستان کے سیاستدانوں کو. فار ایگزامپل ہماری فورن منسٹر تھی، ان کا پہلا جاب ہی منسٹر آف فورن افیئرس تھا. کیا نام ہے؟ جی، ہنا ربانی. ہنا ربانی. ان کا کیا کام تھا؟ ان کو ایک فورن منسٹر نے کہا تھا پاکستان's weapon of mass distraction. This is deploying women into sexual politics. وہاں کئی گئی امن کی آشا کی عورتیں، اور جا کے کچھ ہندوستان کے لیڈنگ پالیٹیشینز خراب کر دیا انہوں نے، ان کا کریئر تباہ کر کے آ گئی. انڈیا کے اندر، انڈیا کو سمجھ نہیں آتا پاکستان ہے کیا چیز. میں صحیح بتا رہا ہوں، میں ان کو منہ پہ کہہ کے آ رہا ہوں. بلکہ آپ تو اس موضوع پہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں نا. ہاں. اب پرابلم ہے کہ ان کو دے ہیو نو آئیڈیا کہ وہاں زبان کیا چلتی ہے. ان سے کو بہاولپور کہاں ہے ان کو نہیں پتا. ان سے پوچھو سندھ کہاں ہے، دے ڈونٹ نو. جو سویلائزیشن اپنے آپ کو دریائے سندھ سے جوڑتی ہو اور اسے سندھ دریا کا نہ پتا ہو، جو یہ سمجھتے ہوں کہ ساری سویلائزیشن گنگا جمنا کی ہے، جبکہ ہے ساری لاہور اور پنجاب کی. انڈس ویلی آپ کی مراد؟ انڈس نہیں سر، جو ان کی ایپکس ہیں، مہابھارت. ہاں، دے آل ریٹن ان پنجاب. کرک شاستر کہاں ہے؟ پنجاب میں ہی ہے نا. انڈس کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے کشمیر سے لپیٹتے ہوئے انڈیا کا ویسٹرن بارڈر ہے. اس سے انڈیا والے سب بھول گئے ہیں کہ وہ کہاں ہے. آپ کسی سے پوچھیے، آپ کہتے ہیں پاکستان آکیوپائڈ کشمیر، تو گلگت تو آپ کا ہوا نا. تو کسی نے پروٹیسٹ کیا کہ وہاں 50,000 فوج کیوں نہیں ہے؟ وہ غفلت میں انڈیا کو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ اسی میں لگیں کہ ٹریڈ ہو جائے، پیاز سستا آ جائے. بالکل ایک بیپاری قسم کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ پروفٹ کہاں ہے. وین کنٹریز آر اونلی لوکنگ ایٹ پروفٹ، دین گنڈا کنٹریز لائک پاکستان ول کک دیئر. آپ نے یہاں پہ بڑا متنازع بات کی جو ظاہر ہے پاکستانی آڈینس کو شاید بہت پسند ہے. آپ نے کہا گنڈا اسٹیٹ پاکستان. بالکل، اٹس اے ٹیرر اسٹیٹ. تو کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو داؤد ابراہیم کی اپٹمی ہے. اس ملک کا کام ہی یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں شرپسندی پھیلائے، اور اس کی بلیک میل میں اس کے جو جنرلز ہیں وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کما کے پھر جعلی پاسپورٹ، جعلی نام لے کے کینیڈا میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. آپ سمجھتے ہیں اس میں ملک کا قصور ہے یا اس اسٹیبلشمنٹ کا؟ ملک کا قصور ہے، اس آئیڈیا کا قصور ہے. جب تک پاکستانی ٹو نیشن تھیوری میں بلیو کرتے ہیں اور خود کینیڈا میں بیٹھتے ہیں. دیکھیے ٹو نیشن تھیوری کیا ہے. ٹو نیشن تھیوری کہتی ہے کہ جہاں مسلمان مائنورٹی میں نان مسلم مائنورٹی، وہاں وہ رہ نہیں سکتا. دیر فور انڈیا کے دونوں بازو کاٹو، اور جہاں مسلمان میجورٹی میں ہے وہاں جا کے رہو. اس کی لڑائی پنجاب یا بلوچستان یا پشتونوں یا بنگالیوں یہ سندھیوں نے نہیں جیتی. یہ یو پی، بہار اور حیدرآباد، دکن اور سی پی اس علاقوں کے نواب جو تھے ان کو تھا کہ ہم ہندوؤں کے نیچے کیسے رہیں گے، ہم تو جائیں گے ایک الگ ملک بنانے. شاہ ولی اللہ نے بھی یہ بات کی تھی. جب پاکستان بن گیا تو یہ جو تھے سارے ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان، یہ سب لے کے چل پڑے پاکستان، اور وہاں کے بیٹھ کے ہم پہ نازل کر دیا اردو زبان. اس کو بنایا قرآن، اس کو بنایا اسلامی ریپبلک. نہ ہم نے ان سے اسلامک ریپبلک مانگی تھی، نہ اردو زبان مانگی تھی، نہ ہم نے ووٹ کیا تھا. 1946 تک کے الیکشن تک مسلم لیگ پنجاب سے نہیں جیتی تھی. صوبہ سرحد میں کانگریس تھی. یہاں آپ کے اللہ بخش عمرو تھے سندھ کے اندر. کلات تو ویسے ہی آزاد ملک تھا. تو ہم پہ تھوپ دیا یہ لا کے وہاں. واٹ آئیڈیالوجی کہ مسلمان کی ناٹ لیو ان اے کنٹری ویئر دے آر اے مائنورٹی، یعنی دارالحرب. اب وہی لوگ، آپ کی آڈینس جو ہے یہاں کینیڈا کے مسلمان، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں رہیں گے. بھائی اگر آپ کینیڈا میں نان مسلم میجورٹی کے انڈر رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو تو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کی ٹو نیشن تھیوری غلط تھی. اٹ از ناٹ پاسبل فار اے پاکستانی
born person to say, I believe in two-nation theory and hence I live in Canada. Unless he is lying or she is lying, or they have an agenda of hate against liberal democratic nation state, which is directly in contradiction to the concept of Pakistan. Right. पाकिस्तान क्योंकि पहला इस्लामिक स्टेट है दुनिया में एवर, ना मदीना का स्टेट इस्लामिक था, ना खुलफा राशिदीन का जो था वो खून खराबे होते रहे, चारों में से 3 खलीफों का तो कत्ल किया मुसलमानों ने, प्रॉफिट मोहम्मद की अपनी फैमिली का कत्ल किया। तो इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान 47 में। इसको चलाने के लिए और आईसिस की आइडियोलॉजी और मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान और शबाब और जो दुनिया भर का कचरा वचरा है, जहर फैला रहा है, वो मेड इन पाकिस्तान है। लेकिन सर आप और मैं पाकिस्तान में पले बड़े हैं जी। पाकिस्तान बनता है तो शायद कोई 80s तक या मिड 70 तक इतना ज़्यादा फंडामेंटलिज्म नहीं था, क्योंकि अरबों के पास तेल नहीं था आपको फंडामेंटल बनने के। किराए के जो आप पिट्टू हैं, माफ़ कीजिएगा, तवाइफों वाली औकात है पाकिस्तान की। जो पैसे देता है वो रात को ले जाता है उसे। चीन ने भी दाम लगा दिए तो आप उसके यहाँ बिक गए। वहाँ तो मौलवियों को नचाया जाता है, रोज़ रमज़ान पे पाबंदी है। आप कुछ से आप कहते हैं पैसे हमें दे दो, जो करना हमारे साथ करो। आपको हिंदू से नफरत है और यहूदी से नफरत है। आपकी किताब का नाम मैं टोकता हूँ, वो भी शायद जो नहीं लिख रहे हैं, वो जो द हिंदू इज़ नॉट माई एनिमी, वो जू इज़ नॉट माई एनिमी में का एक एक्सटेंशन है जी। बट उसका क्या फ़ायदा, ना पाकिस्तानी पढ़ेगा ना उन्हें पढ़ना आता है। पाकिस्तान में आज 400 रुपये किलोग्राम के हिसाब से किताबें बिकती हैं। पाकिस्तान में बुक स्टोर्स में किताबें नहीं बिकती, पाकिस्तान में वज़न के हिसाब से जैसे प्याज, टमाटर, गोश्त बिकता है वैसे किताबें बिकती हैं रद्दी फरोशों के पास। ना 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 सब किताब सड़कों पे साइन लगे हुए हैं। अच्छे खासे लोगों ने कहा कि इसमें आपको क्या एतराज़ है कि किताब सस्ती हो। मसला ये है कि किसी ने किताब खरीदी हो तो उसे पता हो ना कि किताब खरीदी कैसे जाती है। लोग पढ़ते हैं किताब एग्ज़ाम पास करने के लिए या इस्लामी रिवायात और किस्से कहानी नज़ीम हिजाजी पढ़ने के लिए। पाकिस्तान में 500 किताब, आप पब्लिशर रह चुके हैं, 500 बिक जाए बड़ी बात होती है। 200 मिलियन लोगों में 500 किताब बिकना बेस्ट सेलर हो रहा है सर, तो कुछ खुदा का खौफ करिए। वहाँ पढ़ता कोई नहीं है, किताबें वज़न से बिक रही हैं टमाटर की तरह। तो आपको हिस्ट्री कौन सिखा रहा है? आपकी अम्मा सिखा रही हैं। आपके अब्बा अगर सच उस वक्त बोलेंगे अगर उन्होंने थोड़ी सी शराब पी भी हो, वरना सच भी नहीं को बोलता। तो पाकिस्तान इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन of hatred towards people who are not considered human. Who are they? Hindus. Number 2, Sikhs. Number 3, Christians. Why? Christians के अगेंस्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि सारे पैसे देने वाले पावर क्रिश्चियन हैं। तो we are the source, main source of problem. The breakup of Pakistan into smaller states will be the first step in ending of इस्लामिक टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। आपने हमेशा कहा, अभी भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है, उसका हल भी आप एक पेश कर रहे हैं कि उसकी जो ब्रेक डाउन फर्दर है, एक दफ़ा तो 1971 में हो चुका है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम तब्दील होकर बांग्लादेश हो गया। दैट इज़ पाकिस्तान, चूँकि बुनियादी तौर पर उन्होंने बनाया, उन्होंने रख दिया, उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ये बाकी जो हैं शेखड़ी मेखड़ी, ये तो दीज आर लेफ्ट ओवर जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ खाना खाने के बाद जो बच जाता है माल, वो हैं। इनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? उर्दू से क्या ताल्लुक़ है इनका? जो लोग अपनी मादरी ज़बान से शर्मिंदा होते हैं, ना उनकी माँ उनको पूछती है, ना उनकी ज़मीन उनको पूछती है। सही। तो अब जो पाकिस्तान आप समझते हैं, जो भी इसका नाम अब जो है, आप समझते हैं कि इसका हल मज़ीद टूटने में है? मैं हल नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसाइज कर रहा हूँ कि हर 50 साल बाद दुनिया के बॉर्डर्स बदलते हैं। पिछले नेशन स्टेट अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही बने, यानी लेट 1700s की बात है। तो 1800 200 साल की गेम है ना। इन 200 साल में हर 50 साल बाद दुनिया के बॉर्डर्स बदले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स के या जियो पॉलिटिक्स के, उनको ये असेस करना पड़ता है कि अब क्या तब्दीली आएगी, अब एरिट्रिया कहाँ बनेगा, अब ईस्ट टिमोर किधर पैदा होगा, कोसोवो कहाँ से आएगा, बोस्निया किधर से आएगा।
آذربائیجان نام کا تو کوئی ملک نہیں تھا، وہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ملک کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، کون بنا رہا ہے، سائپرس کیا ہے؟ اس کے اندر جب آپ دیکھیے بلوچستان میں پچھلے 60 سال سے لوگ اپنی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، اس ملک پہ جس پہ پاکستانی فوج نے 1948 میں قبضہ کیا، آزاد ملک تھا، دی خانیٹ آف کلات. اب وہ پاکستانیوں کو نہ پتہ ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو ضرورت ہے. وہ بس محمد علی جناح جیسے چور آدمی کو قائد اعظم کہہ کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وی آر ڈیلنگ ود اے ویری illiterate people because most Pakistanis have been educated not in the mother tongue but in some other language. تو وہ کہتے مذاق اڑاتے تھے کہ FROG فراگ مانے ڈڈو، ڈڈو مانے مینڈک. تو آپ نے 3 times بڑھا دیا ایک بچے کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ اس کو اسٹریٹ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈڈو ہوتا کیا ہے، اسے انگلش میں بتا رہے ہیں اسپیل کر کے، اردو میں اس کے معنی بتا رہے ہیں. وہ اسی میں بھنور میں بچہ بڑے ہو کے غلط قسم کی اردو بول کے اپنے آپ کو شاعر بنا لیتا ہے. تو unless and until this breaks up، جس دن یہ بلوچستان آزاد ہوا اس دن پاکستان ختم ہو جائے گا. جو آپ کا کراچی ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ ہندوستان سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ کتنی آپ سوچئے مینٹل بیماری ہے کہ ہر وہ شخص جو کراچی میں پاکستان سے بھی نفرت کرتا ہے اور ہندوستان سے بھی کرتا ہے، وہ ان کا انٹلیکچوئل لیڈر بننا بھی چاہتا ہے کہ ہماری اردو بڑی زبردست ہے، آپ تو پتہ نہیں سندھی کہاں سے آ جاتے ہیں. وہ کسی سندھی پنجابی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اور وہ ہندوستان سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ ہندو ہیں. تو وہ اپنے آپ کو مغلیہ سلطنت کا انہیریٹر سمجھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد تو ہم ہی آئیں گے. لیکن سر کچھ آپ کو یہ ٹرینڈ یا رجحان بدلتا نظر نہیں آ رہا؟ جن اردو سپیکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود بھی اب مڈل کلاس سے ہیں اور سفرر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں. کیسے سفرر سے؟ ان کی زبان پورے ملک میں نافذ کرتے، سفر کیا کر رہے ہیں وہ؟ ہر آدمی آ کے جنرل مشرف کا باپ کا امبیسڈر لگ گیا بغیر کسی امتحان دیے ہوئے ٹو ٹرکی. قدرت اللہ شاہب آئے ہوم سیکرٹری لگ گئے. یہ تو اپنے سوانح حیات میں لکھا ہے نا انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ان کی صورتحال ہے کیا ہے؟ کروڑوں ان روپے کی سیاسی قوت کا نام MQM ہے. جی ہم کھل کے بات کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اب مارتی ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر؟ خود اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے MQM. میں تو کہتا ہوں آپ کو تکلیف ہے، آپ آزادی کی جنگ لڑیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کہیں کہ کراچی الگ ملک ہے، آئی ول سپورٹ. ان کا قصور تو نہیں نا کہ جناح صاحب کو پیسے کھلائے اور ایک ملک بنوا کے ان کے ماں باپ یہاں آ گئے، جبکہ ان کو پلنا بڑھنا تھا لکھنؤ میں، پٹنہ میں، یا آگرہ میں، یا بریلی میں. آپ کا تعلق کیا ہے سندھ سے کہ آپ آگے وہاں بیٹھ گئے؟ کل کو ہم منگولیا چلے جائیں گے بولیں گولان بٹور ہمارا، کیونکہ مودی صاحب آئے تھے اس لیے ہم یہیں بیٹھیں گے. اب کہ قبلائی خان آئے تھے مارنے کے لیے تو ہم بدلہ لینے آئے. کوئی انتہا کریے صاحب. یہاں محمد بن قاسم آیا پروفٹ محمد کی فیملی کو ماننے کے لیے، اس کو مہاجروں نے ہیرو بنا دیا، جبکہ سندھی کہہ رہے ہیں کہ راجہ داہر ہمارا ہیرو ہے. یو پی کا مسلمان کہہ رہے نہیں، آپ کو کیا پتہ صاحب، ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیوں آئے تھے محمد بن قاسم. ایسے کہ جیسے محمد بن قاسم بھی بریلی شریف تھے، گھوڑے پہ آئے تھے. آپ نے یو پی کے مسلمانوں کا ذکر کیا، خاص طور پہ ہندوستان سے جو ہجرت کر کے آئے. ہجرت کچھ نہیں کر کے آئے تھے، لوٹنے آئے تھے، ہمیں لوٹ رہے ہیں آج تک. آپ انہی سے آپ کا انٹریکشن بھی رہا آپ کا 4 مہینے کے دورے میں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا پاکستانی ہیں کیا. اچھا، یہ وہاں پہ یہ ڈالا بالکل. اور اچھا یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلمان ہونے کا مطلب ہے اردو. اچھا، یہ چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں یا مسلمان ہوں، کسی انڈین کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ دریائے سندھ کے اوپر اردو نہیں بولی جاتی ہے. اردو کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے قومی ترانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پشتو بولنے والے کو سمجھ نہیں آتی. اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں چل سکتا نا سر. جھوٹ اگر پاکستان سچ بول رہے ہوتے کہتے غلطی ہو گئی بھائی تو بن گیا، اب چلو بیٹھے. یہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان 10 ہندو کو مار دیتا. یہ اب 4 جنگیں ہارنے کے بعد پاکستان کہہ رہا ہے کہ اور جی بالکل ٹھیک کر دیں گے. تو یہ تو چلیے ہمارا مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے ہوا ایسا. وہاں پہ ہندوستان میں ایک عام ہندوستانی کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے بارے میں کیسا ہے؟ آئی تھنک دے آر، میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں. جی.
بنگلہ دیش کے اگینسٹ نفرت بڑی پائی جاتی ہے. کیوں؟ اور میرا خیال ہے کیونکہ قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، بنگالی ہیں، تو اچھا، انڈیا کچھ بھی ایسا ہے تاثر؟ ہاں، بالکل. دیکھیں انڈیا بھی آخر وہی پنجاب اور یو پی سی پی کے ناردرن انڈیا جہاں کے ہمارے رولرز ہیں وہیں کے ان کے رولر آتے ہیں. ایک یو پی سے آدھی اسمبلی الیکٹ ہو جاتی ہے لوک سبھا کی. اسی مائنڈ سیٹ میں میں نے نہیں دیکھا کسی کو اینٹی پاکستان اتنا جتنا اینٹی بنگلہ دیش ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تھوڑا سا رنگ گورا ہوتا ہے، ہماری اردو ٹھیک ہے، ہمارے قد ذرا سے ٹھیک ہیں، تو ہم تو سویلائزڈ ہو گئے نا. اور پھر وہاں جو ہندو پنجابی سیٹل ہیں ان کو پیار ہے لاہور سے، وہ تو دکھ سے دیکھتے ہیں نا. سکھ اور جو ہندو پنجابی ہیں درد ہے ان کو پاکستان کا، تو ایک پازیٹیو فیلنگ ہے، نوسٹیلجیا ہے. نوسٹالجیا. پاکستانی جو آیا ہے دلی سے پاکستان اسے ہیٹریڈ ہے. دیز تھنگز انڈینز ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پارٹیشن جب انڈیا میں اس کا سوگ منایا جاتا ہے تو پاکستان میں پارٹیشن سیلیبریٹ کی جاتی ہے کہ کیسا مارا، 10 لاکھ آدمی مار دیا ہم نے. کوئی نہیں رنجش مناتا، کوئی دکھ نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے. فیض صاحب نے اردو میں پوئٹری کی نا، پنجابی میں تو نہیں کی، نہ اقبال نے کی. صحیح. تو پھر جب ہمارے دانشور ہم کو چھوڑ کے چلے گئے پنجابی ہونے کے باوجود، اس نے یہ زبان میں اس پہ بڑا تنخواہ کم ہو جائے گی. ٹریجڈی. انڈینز کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستانیوں کو پارٹیشن پہ رنج و غم کیوں نہیں ہے. دے کیناٹ انڈرسٹینڈ دا سائیکی دیٹ دا پاکستانی پنجابی مسلم سیکس ٹو ڈسٹروائے انڈیا بٹ از لائنگ وین دے میٹ وتھ ہم. مجھے آپ بتائیے کہ مدینہ کی مسجد منورہ کے بعد پہلی مسجد جو بنی دنیا میں، وہ عرب دنیا میں نہیں بنی، وہ کیرلا میں کوچن سے 20 میل شمال میں چرمان ایسا ہی کوئی نام ہے. اچھا، وہاں پہ یہ 629. یہ میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور شاید اکثر لوگوں کو ارے 0% سر. کوئی جاتا زیارت پہ وہاں کیوں؟ 629. اب دا پروفٹ آف اسلام ڈائیڈ ان 632. 629 میں ایک مسجد بن جاتی ہے. ہندو راجہ زمین دے کے ایک مسجد بنوا دیتا ہے. کوئی تو جا کے شکریہ کہہ کے آئے اس سے نہیں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ قطب مینار، یہاں ہندوؤں کو ٹانگا تھا. ہمارے میزائل کا نام تیمور، اور اب تو براق کر دیا. وہ گھوڑا جس کو پیگسس سے لے کے ہم نے اپنی اسلامک میتھولوجی میں انٹروڈیوس کیا، اس کا نام براق تھا، اسے میزائل بنا دیا. ایک پاکستانی یا عرب مسلمان یا ترکی، ایرانی یا جاپانی جہاں سے بھی آئے اس مسجد پہ نہیں جاتا. وہ میرے جیسے کافر بھی جا کے وہاں جمعے کی نماز پڑھ کے آ گیا، کیونکہ آئی تھنک اٹس ایز این انڈین مسلم اٹ از مائی ڈیوٹی، تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہو کہ انڈیا کا اسلام کیرلا سے ہے اور گجرات سے ہے، دلی لکھنؤ سے نہیں ہے. جو ہمیں بتایا یہ آ کیسے گئے بیچ ناردرن اتر پردیش سے بیٹھ کے بریلی ادھر ادھر کے لے آ کے پورا اسلام بنا دیا. تو اٹس اے ٹریجڈی دیٹ کی ناٹ بی ریزالوڈ جب تک پاکستان کا فراڈ اور ٹوٹل اس کا اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ ودر اوے. اس کا مطلب نہیں کہ وہاں کے پاکستانیوں کے ساتھ میں کو برا بھلا چاہتا ہوں. ان کی فیوچر آزادی اس میں ہے کہ وہ پاکستان سے آزاد ہوں، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ان کو نہیں پتا ہو کہ ان کی ماں باپ کون ہیں. اگر دو نیشن تھیوری کو سر دیکھا جائے تو چلیے اس وقت کا ایک پولیٹیکل ایکسیڈنٹ تھا، ہو گیا. اگر اب مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے پاکستانیوں کا اور وہ امن کی صحیح معنوں میں بات کریں، جیسا کہ یورپ میں ہو گیا، دوسری جنگ عظیم میں یورپین ایک دوسرے کو مارتے رہے، مگر آج وہ بارڈر بھی کراس کرنے کے لیے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ کوئی سلوشن ہو سکتا ہے؟ یہ انڈیا میں ہے. پاکستان سے زیادہ مسلمان تو انڈیا میں ہی رہتے ہیں نا. وہ آتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں، گجرات سے مہاراشٹرا جاتے ہیں، مہاراشٹرا سے آندھرا پردیش جاتے ہیں، وہاں سے تامل ناڈو جاتے ہیں، کیرلا جاتے ہیں. کوئی روکتا ہے؟ یہ جو ڈریم ہے آپ کی، یہ انڈیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. انڈیا ٹوڈے از دی امبوڈیمنٹ آف ہیومن سویلائزیشن. اگر ساری دنیا ختم ہو جائے اور صرف انڈیا بچے تو دنیا ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ 1 بلین لوگ آج سے 200 سال پہلے تھے، ابھی 1 بلین ہوں گے، ہم پھر شروع ہو جائیں گے. یہ بھی نہیں کہ وہاں کچھ ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. وہاں آپ کو افریقن ہیں، ایبیسینینز ہیں،
انفیکٹ میں ایک مسجد میں گیا احمد آباد میں، اس کا نام ہی شیدی ماسک ہے، وہ سارے ایتھیوپینز وہاں سیٹل ہیں، بلوچوں کی فیملیز ہیں جو افریقن ہیں وہاں. چنائی جائیں وہاں فرینچ فلاسفرز اور رائٹرز بیٹھے ہوئے، پونڈیچیری کے اندر گورے ہیں، سکھ ہیں، کیتھلکس ہیں، سیرین آرتھوڈاکس ہیں اور اینگلیکن کرسچن ہیں. ہندوستان اور جوز بھی ہیں. جوز تو ہیں ہی ہیں، بہت کم ہیں، لیکن کوچن از اے جوئش سٹی. ڈچ ریزیڈنٹس رہتے ہیں. ہندوستان واحد دنیا کا ملک ہے جہاں شیعہ مسلمان اوپنلی اپنے آپ کو 1000 سال تک شیعہ کہہ سکا. دنیا کے کسی ملک میں شیعہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا، جس سے پھر یہ بنا کہ یہ مسلمان تقیہ کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ کو جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ میں سنی ہوں. صرف انڈیا میں شیعہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، براہمن بھی ہے، کشتریہ بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، سردار بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے. وہیں بابا بلّہ شاہ بھی پیدا ہوئے، وہیں بدھا بھی پیدا ہوئے، اور وہیں گرو نانک پیدا ہوئے. تو انڈیا از دی فیوچر آف ہیومن سویلائزیشن. ٹوکتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں کہ کیا پاکستان اس جہاں سے اس کی اوریجن ہے، جہاں سے نکلا، وہ اس کا حصہ نہیں بن سکے گا؟ دیکھیں، اگر ہندوستانیوں کے اندر وہ سیلفشنس ہوتی جو پاکستانیوں میں ہے، تو ان کی پالیسی ہوتی ٹو ریکلیم دا ریور انڈس. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ ہمیں انڈس واپس دو، کبھی بھی نہیں. آپ ایون جو آر ایس ایس اور وی ایچ پی جو سے کہیں کہ الٹرا رائٹ ہندو نہ، وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور واپس چاہیے، کیونکہ لاہور تو رام کے بیٹے کا شہر ہے. قصور جو ہے، کیش اور لو، یہ اس کے 2 بیٹے تھے، ان کا شہر ہے. مہابھارتا لکھی گئی ان علاقوں میں. انہوں نے کبھی کہا کہ ہمارا ہے؟ کبھی سکھ نے کہا ننکانہ صاحب ہمیں واپس دو؟ لوگ دے ہیو مووڈ آن. ہم وی آر اسٹک ان اے ٹائم کیپسول کہ محمد بن قاسم، کشمیر ہمارا، طارق بن زیاد. میرا نام میرے بھائی کا نام محمود، میرا نام طارق. کیوں اتنے لوگ آپ کو طارق محمود ملتے ہیں پنجاب میں؟ ایک ہی آدمی کے نام طارق محمود سنا ہوگا. کیوں؟ وہ ہندوستان کی بھی ایسی تیسی کرنی ہے اور اسپین کی بھی. لک ایٹ آور مینٹیلٹی. ہم اپنے بچوں کے ہندوستانی نام نہیں رکھتے، اور وہ عرب جو ہم پہ تھوکتے نہیں ہیں ان کے نام ہم رکھتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا، لوگوں کے ہندوستانی نام ہوتے تھے آج سے 100 سال پہلے. ہر ٹائپ، بھلے شاہ نام کا تو کوئی پاکستانی نہیں ہے، نادارا شیکو ہے. تو unless Pakistan breaks, this cannot emerge. کہ who we are، کہ آپ کا دھرم مذہب کچھ بھی ہو، آپ ہیں تو ہندوستانی نا، بھارت کے ہی ہیں نا. جب انڈس ریور پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کیسے عرب ہو گئے؟ دس پاکستان cannot understand till it breaks. کیونکہ یہ ظلم 30 لاکھ بنگالی مار کے دیکھ لیا. آج کل آپ بتائیے 50,000 بلوچ مر گئے ہیں. کیا چین کو بیچا آپ نے پورا ایک صوبہ؟ اٹس ٹیربل. اور انڈیا کی ڈیسنسی ہے کہ اس نے اب تک گلگت بلتستان پہ اپنا کلیم اگریسولی نہیں کیا. جس دن انڈیا نے یہ طے کر لیا کہ they have to get back the territory that they lost in 1947, you will have a serious problem. اور میکسیمم آپ کی پالیسی کیا؟ ہم بم مار دیں گے دلی پہ. پاکستان کی عورتوں کو پالیسی نہیں نا، تو وہ کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ان کی وزڈم ہے نا کہ وہ اس کو سوچ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کرنے دو جو کرنا ہے. انڈیا از پوائز ٹو بیکم دی ورلڈز گریٹسٹ کنٹری. میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ دیر از ایوری انگریڈینٹ. وہ اور بات ہے کہ پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا انڈیا کا بڑا نااہل ہے، وہ غرور میں رہتا ہے، ہر وقت اسے غصہ ہی آیا رہتا ہے غریبوں پہ. جس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ گاندھی کون ہے، وویکانندا کون ہے، ان کے کوٹلیا کون ہے، کون ان کے گریٹ رائٹرز ہیں، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک جنریشن بعد تو لوگوں کو سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا. دور بیٹھ جاتی ہے. دور کننا کوکو کولا پیو گے یار تسی؟ پہلی بار ہی ملتا ہے بچے نو، ہی ڈرنکس کوائٹ اے لاٹ، دین ہی سیز کہ آئی کین گیٹ اٹ ایوری ڈے، سو وائی وری اباؤٹ اٹ. تو نیا پیسہ ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اینڈ ٹیکنالوجیکلی میں ان کے ہاسپٹلز بتاؤں
کینیڈا سے بہتر ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن یہاں سے بہتر ہے. آپ احمد آباد جائیے، یو ول بی سرپرائزڈ، اٹ از لائک پیرس. میں آپ کو غلط فہمی نہیں کہ آپ خود جائیے. جی. دریا جو ہے شہر کے بیچ میں گزرتا ہے، دونوں سائڈ دریا کے 20-20 فیٹ پیومنٹس ہیں، فیملیز بیٹھنے کے لیے گارڈنس ہیں. آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا شہر بنا دیا ہے. سڑک پہ بمپ نہیں ملتی آپ کو، بسوں کی لینز الگ ہیں. یعنی بہت بہتر انفراسٹرکچر ہو رہا ہے ان کا، ہوتے جا رہا ہے. آپ ہر لڑکی کے پاس اسکوٹر ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، چلی جا رہی موٹر سائیکل پہ لڑکی. یہ بہت بڑی بات ہے. ایجوکیشن، واسٹ نمبرز آف پیپل کمنگ آؤٹ ایجوکیٹڈ. تھوڑا سا وہ ٹویک کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور گاندھی پیدا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. مودی جی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی نہ شراب پیتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ عشق کرتا ہے، 18 گھنٹے کام کرتا ہے. کچھ نہ کچھ ٹھیک تو نکلے گا. نہ وہ کرپشن کرتے، نہ وہ کرپشن کرتا ہے، نہ وہ کچھ اس غلط کام کرتا ہی نہیں ہے. میں تو احمد آباد جا کے حیران ہو گیا جتنے مسلمان اس کو سپورٹ کرتے. میرے تو ان لاز آپ کو پتہ ہے گجرات کے ہیں. آئی واز سرپرائز. میں سمجھے ایکٹنگ ویکٹنگ کر رہے ہیں نہیں، جیسے کہ اس کے بعد تو رائٹ ہوا ہی نہیں کبھی. ہاں یہ ایک مسئلہ یہاں کینیڈا میں جب مودی جی آئے تھے پچھلے دنوں، آپ اس وقت انڈیا میں تھے، تو یہاں پر سکھ آرگنائزیشن کر رہی تھیں کہ یہ مسلمانوں کو مارا ہے. سکھ آرگنائزیشن کیا کر رہی تھی؟ ہماری ایمبیسی کر رہی تھی. جانے دیں ان کو، جا مٹی پاؤ سر جی. دیکھیے سیدھی بات ہے، کمیونل کلیشز از ناٹ نیو ٹو انڈیا. یعنی یہ جو 2001 یا 11 جو ہے گجرات کے کلیشز ہوتے ہی رہتے تھے. ایوری فیو ایئرز there would be a clash. The only time clashes have stopped is after that tragedy. رائٹ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہے. ایک ورژن یہ ہے کہ نہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، لوگوں کا غصہ تھا. دیکھیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہاؤ مسلمز بلی ہندوز ان انڈیا، وچ از دی ٹروتھ. دادا گیری، سارے بمبے کے داؤد ابراہیم مسلمان ہی ہیں. آپ نئی فلم آئی بمبے ویلویٹ دیکھ لیجئے، وہ کتاب پہ بیسڈ ہے جس پہ سلمان رشدی has said one of the most authentic stories of Bombay is that book. It is Muslim dominated. There is a great reason for Muslims and they might pay a price. 4:30 بجے پورے ہندوستان میں کوئی کروڑوں مسجدوں کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر یہ مسلمان ہوتے اور کوئی اور کر رہا ہوتا تب تک پٹائی ہو چکی ہوتی. چپ کے لوگ برداشت کرتے. میں ایک شہر میں تھا بھیمتال میں، 600 مسلمان رہتے ہیں، 12,000 ہندو رہتے ہیں. 4:30 بجے صبح اتنی چلا کے اذان سنی کہ میں پیدل 1.5 کلومیٹر گیا ہوں جا کے مولوی سے لڑنے کے لیے. میں دیکھا 7 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، صرف 7 آدمی. شام تک بیٹھا رہا. بتائیے کہ یہ حسن خلوق کی آپ بات کر رہے ہیں. اور وہ کنونسڈ ہیں کہ نہیں، ہمارے جو ہندو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اذان نہیں ہوئی تو ہم اٹھیں گے کیسے. میں نے کہا یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ سن رہے ہیں. کیونکہ اس سے زیادہ دہشت والی چیز ان ٹورسٹ ٹاؤن نہیں ہو سکتی کہ پورا ہل اسٹیشن ہل جاتا ہے لیک کی وجہ سے. انہوں نے جناب پوری بات سن کے دوسرے دن اذان ختم کی صبح کی. اچھا، کنونس ہوئے آپ؟ کنونس ہوئے. پوری کمیٹی بیٹھی. انہوں نے کہا صاحب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہی سمجھ لیجئے کہ لاؤڈ اسپیکر کو کفر سمجھ لیجئے. اذان دے جب 7 ہی آدمی آ رہے ہیں تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو دیکھیے کہ آپ کا وہ ایک لاؤڈ اسپیکر سیٹ کر رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، اس کو ہیلو ہیلو کر کے پھر اذان دیتا ہے. لوگ اٹھ جاتے ہیں. پھر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ لنڈن کے ابا کے بچہ ہو یہ اور اس کی میت جانے والی، بچے کی شادی ہوگی. ساری کمیونٹی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ 4:30 بجے صبح یار خدا کا خوف کرو. اللہ میاں بھی کہتے ہوں گے یار یہ ذرا بند کرو. یہ کیا وہ لاؤڈ اسپیکر. ایوری سٹی آف انڈیا is affected. If Muslims tomorrow decided کہ مارننگ کے اندر ہم اذان لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں دیں گے, there will be such a great goodwill generated towards Muslims. اگر کل مسلمان کہتے ہیں کہ اورنگزیب سڑک کا نام بدل کے ہم دارا شیکھو روڈ اس کا رکھیں, کتنے سکھوں کی اور ہندوؤں کی دعائیں لگیں گی ان کو. لیکن لیڈرشپ اتنی خراب ہے مسلمانوں کی انڈیا وہاں پر انڈیا میں. ہاں, جو سمجھدار ہیں وہ سیکولر ہو کے سولو فلائٹ میں فلائی کرتے ہیں, ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے. جو لیفٹ کے ہیں ادھر ادھر کہ وہ کہتے ہیں نا وی ڈونٹ وانٹ ٹاک اباؤٹ دس. لیڈرشپ رہ جاتی ہے
اکبر اویسی کے پاس، اویسی کے پاس، سید گیلانی کے پاس، ایسے کوڑا کرکٹ ذاکر نائک اور عجیب عجیب، یعنی کیا کہتے ہیں، بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے سڑک پہ آتے تھے. لک سو فنی، کسی کی مونچھ نہیں ہے، کوئی لمبی ڈو یو تھنک اینی ون ریسپیکٹس دیم ان سچ اے بیوٹی کانشیس سوسائٹی آف بالی ووڈ کریٹڈ؟ وہاں یہ لوگ ان کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ بڑی تمیز سے جو مین اسٹریم انڈین کمیونٹی، میجورٹی کمیونٹی کچھ نہیں کہتی. آپ کو اٹھائے 4:30 بجے روز، آپ دیکھتے کیسے نکلتے ہیں. پنجاب میں کر لیں، سپوز کریں ہم کہیں کہ ہندو جو ہے ان کی اذان 2 بجے ہوگی اور لاہور میں بجاتے رہیں، کل کو رائٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اپنی کوتاہیاں بھی دیکھیں نا. تو انڈیا کا مسلمان لیڈرشپ بڑی نااہل ہے، لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. عام مسلمان از کمپلیٹلی انڈین. ان کو بڑا غصہ آتا ہے پاکستان کے بڑے اگینسٹ ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم پھنستے ہیں. So there is tremendous hope for India and almost no hope for Pakistan. ڈاکٹر صاحب بہت ممنون ہیں کہ آپ نے انڈیا سے واپسی پر ہمیں موقع دیا کہ ہمارے ساتھ یہ غیر رسمی گپ شپ کی، اور آپ نے تاثرات. چلیں اب یہ دیکھیے اگلی دفعہ ویزا ملتا ہے مجھے نہیں ملتا. آپ کی مراد پاکستان کا یا انڈیا کا؟ پاکستان تو میں جانے سے قاصر ہوں، انڈیا ہی اب میری ہوم کنٹری ہے. صحیح. نہیں، آپ کو ضرور ویزا ملے گا، اور کینیڈا کا ویزا تو آپ کے پاس ہمیشہ ہے، آپ سٹیزن ہیں. اور بہت شکریہ، آپ سے باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور آپ کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے متنازع ایشو ہیں جن کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، مگر ہمیں ان باتوں کو زیر بحث لانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے نہ میں نہ ہمارے ناظرین مکمل اتفاق کریں، یا اتفاق کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی بات سننے کا. بہت شکریہ.